السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیر خیریت سے اپنے گھروں میں ہوں گے۔ میرا نام رابعہ رفیق ہے اور میں آپ لوگوں کو اسلامیات پڑھاؤں گی۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نماز۔ جیسا کہ ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا وضو کے بارے میں، کوئی بھی عبادت کرنے سے پہلے ہمیں وضو کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں تو اس سے پہلے ہمیں وضو کرنا چاہیے، اور نماز جہاں پر ہم پڑھ رہے ہوں، جس جگہ پر ہم پڑھ رہے ہوں، وہ جگہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے۔ اب ہم نماز کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اب ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے۔ نماز کا تعارف۔ نماز کے لیے قرآن و حدیث میں صلوات کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اصطلاح میں نماز عبادت اور بندگی کا ایک خاص طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو سکھایا۔ مسلمانوں پر دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، جن کے نام فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ہیں۔ اہمیت و فضیلت۔ نماز اسلام کا اہم رکن ہے۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت پر فرض ہونے والی سب سے پہلی عبادت ہے۔ نماز یا صلوات ایک عبادت کی حیثیت سے پہلے تمام مذاہب کا حصہ رہی ہے۔ نماز کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سب سے زیادہ فرماتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھی اس کے اہتمام کا حکم دیتے تھے۔ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے کلام فرمایا اور نماز کا تحفہ دیا۔ قرآن مجید میں نماز قائم کرنے کا حکم کئی بار آیا ہے۔ ارشاد بانی ہے، ترجمہ: اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو۔ نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز مومن اور کافر میں فرق کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا، مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنت کے مطابق دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کے آداب۔ نماز کے لیے جگہ، جسم اور لباس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نماز میں قبلہ روخ کھڑے ہونا ضروری ہے۔ نماز کے الفاظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنے چاہیے۔ نماز کو اطمینان سے ادا کرنا چاہیے۔ نماز کے دوران غیر ضروری حرکات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے۔ نماز اسلام کی اہم ترین عبادت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن و حدیث میں نماز کی اہمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے نماز کی پابندی کی عادت پختہ کریں۔ اسی میں ہماری آخرت کی کامیابی اور نجات ہے۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، مسلمانوں پر فرض نمازوں کی تعداد ہے 5۔ نماز کا حکم نازل ہوا شب معراج کو۔ توحید کے بعد کون سا رکن ہے جس کے بغیر دین کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی؟ نماز۔ حدیث کے مطابق مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے نماز قائم کرنے سے۔ مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ نماز کے لیے قرآن و حدیث میں ڈیش کا لفظ استعمال ہوا ہے، صلوات کا۔ نماز اسلام کا اہم ڈیش ہے، رکن۔ نماز کے لیے جگہ، جسم اور لباس کا ڈیش ہونا ضروری ہے، پاک۔ نماز کے الفاظ ڈیش ادا کرنے چاہیے، ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنے چاہیے۔ مختصر جواب دیں۔ نمبر 1، اصطلاح میں نماز کا کیا مطلب ہے؟ اصطلاح میں نماز عبادت اور بندگی کا ایک خاص طریقہ ہے۔ نمبر 2، نماز کی فرضیت کے حوالے سے ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نمبر 3، نماز کی اہمیت کے حوالے سے کسی ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں۔
مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ مسلمانوں پر فرض نمازوں کی تعداد ہے 5۔ نماز کا حکم نازل ہوا شب معراج۔ توحید کے بعد کون سا رکن ہے جس کے بغیر دین کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی؟ نماز۔ حدیث کے مطابق مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے نماز قائم کرنے سے۔ نماز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر فرض ہونے والی سب سے ڈیش عبادت ہے۔ پہلی ڈیش میں نماز قائم کرنے کا حکم کئی بار آیا ہے قرآن مجید میں۔ نماز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ڈیش ہے، ٹھنڈک۔ نماز کے لیے قرآن و حدیث میں ڈیش کا لفظ استعمال ہوا ہے، صلوات۔ تفصیلی جواب دیں۔ نمبر 1، نماز کی اہمیت اور فضیلت بیان کریں۔ نماز اسلام کا اہم رکن ہے۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر فرض ہونے والی سب سے پہلی عبادت ہے۔ نماز کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ فرماتے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کا حکم دیتے تھے۔ شب معراج کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا۔ نمبر 2، نماز کے آداب لکھیں۔ نماز کے آداب درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، نماز کے لیے جگہ، جسم اور لباس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، نماز میں قبلہ رو کھڑے ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، نماز کو اطمینان سے ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 4، نماز کے الفاظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنے چاہیے۔ جی بیٹا، آپ لوگوں نے ریڈنگ سنی۔ ریڈنگ میں ہم نے نماز کے بارے میں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے شب معراج کے موقع پر مسلمانوں کو نماز کا تحفہ دیا تھا۔ ہم پر دن میں 5 مرتبہ نماز فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ ہمیں چاہیے ہم ان 5 نمازوں کی پابندی کریں۔ ہم نے ریڈنگ میں پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی نماز پڑھتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی کہتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ جب ہمارے گھر میں کوئی بڑا نماز پڑھ رہا ہو تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ نماز پڑھیں اور پابندی سے 5 نمازیں پڑھیں۔ ریڈنگ کو آپ لوگ اور سے ایک دفعہ پڑھیے گا تاکہ لیکچر اور اچھے سے سمجھ آ جائے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔